الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ جل مجدہ تعالی کی حمد و ثنا اور حضور امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین محتشم میرے مالک کا خالق کا بڑا شکر ہے، رب ذوالجلال کی بے انتہا عنایات ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کی توفیق عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یار غار یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے کا اعزاز عطا فرمایا۔ یہ اعزاز، یہ کرم ہے، یہ اعزاز کی بات ہے، یہ رب کی مہربانی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار موجود ہے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ جس غار میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفائی نہ کر لیں اس غار میں محبوب نہیں جاتے، تو جس دل میں ابو بکر کا پیار صفائی نہ کر لے اس دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یار غار کا بھی پیار ملا، یار مزار سے محبت کی بھی توفیق ملی، اور حضور علیہ السلام کے سارے پیارے حضور کے ساتھ جن جن کو نسبت ہو گئی سب سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنے اپنے وقت پر سب کا نام بھی لیا جاتا ہے، ذکر خیر بھی ہوتا ہے، محبت کی بات بھی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، آج جمادی الثانی کا آخری جمعہ ہے، تو میں نے سوچا کہ آج کا موضوع عنوان ذرا الگ ہو جائے۔ آج کا عنوان ہے ہمارا عشق اور صدیق اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ایسے پیارے غلام اور صحابی اور ساتھی ہیں جو ہر کام میں اول ہے، نیکی میں اول، تقوی میں اول،
اسلام میں اول، ایمان میں اول، جان قربان کرنے میں اول، جان دینے میں اول، حضور علیہ السلام کی خاطر اپنا مال قربان کرنے میں اول، ہر جگہ اول اول، جہاں پر نیکی میں اول، تقوی میں اول، ایمان میں اول، اسلام میں اول، جان قربان کرنے میں اول، اور ہجرت میں اول، حضور علیہ السلام کا ساتھ دینے میں اول، جہاں پر اول 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 کی بات آئے گی وہاں پر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر کی بات آئے گی، وہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئے گی۔ ادب میں اول، محبت میں اول، آج میرا عنوان ہے عشق میں بھی اول، بولو یاد ذرا، عشق میں بھی اول، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اول ہے، اولیت کا مقام اصل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے میں تو اول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے میں تو اول ہے، عشق میں پیچھے ہو جائیں، محبت میں پیچھے ہو جائیں، ادب میں پیچھے ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اچھا ایک اور قاعدے کی بات یاد رکھیں، ادب، عشق، محبت، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ جہاں عشق ہے وہاں ادب ہے، جہاں ادب ہے وہاں محبت ہے، جہاں محبت ہے، محبت اور ادب، توجہ ہے آپ کی، محبت اور ادب اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو وہ عشق بن جاتا ہے۔ محبت اور ادب جب اپنے نقطہ کمال کو پہنچ جائے تو وہ عشق بن جاتا ہے۔ محبت اور ادب، فقط محبت رہے تو وہ محبت ہے، ادب فقط ادب رہے تو وہ ادب ہے، لیکن جب محبت اور ادب نقطہ کمال کو پہنچ جائیں تو وہ عشق مصطفیٰ بن جاتا ہے، اور جب عشق اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو وہ ابو بکر کا عمل بن جاتا ہے، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی عشق مصطفیٰ سے لبریز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی وقت آیا، کوئی لمحہ آیا زندگی میں تو پھر عشق کا اظہار کر دیا، عشق کا اظہار ہو گیا، بات ختم ہو گئی، نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب و روز عشق مصطفیٰ سے لبریز ہے۔ آپ کی ساری زندگی عشق مصطفیٰ سے لبریز ہے، آپ کی ساری زندگی میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ آپ غاروں میں دیکھ لیں، آپ گلزاروں میں دیکھ لیں، آپ بازاروں میں دیکھ لیں، جہاں کہیں دیکھیں، پچھلے جمعے میں نے بیان کیا، ضروری سمجھتا ہوں، عشق ہی یہ کام کرواتا ہے، عشق یہ کرواتا ہے کہ ہجرت کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، حضور نے رک کے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، بسم اللہ رزق میں برکت دے، فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے اگر کوئی حملہ آور آیا تو میرا دل یہ چاہتا ہے ابو بکر کا ککھ نہ رہے پر محمد کا وال بھی نگانا ہوئے۔ پنجابی لفظ پنجابی چی کہنے پہنے سن، ابو بکر دا پاہمیں ککھ نہ رہے پر نبی دا وال بھی نگانا ہوئے۔ یہ کام کون کروا رہے ہیں؟ منوے دسو نظرہ، ہجرت دا سفر ہے، حضور آگے آگے چل رہے ہیں، ابو بکر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، یا یہاں پر تو عشق کو بھی پیار آ گیا ہے، ابو بکر میں پیار آ گیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو یہ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں،
مہینے کی بات نہیں، سال کی بات نہیں، بلکہ ساری زندگی کی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، پوری امت کا ایمان اور عشق ایک طرف، ابو بکر کا ایمان اور عشق ایک طرف ہے، ایک طرف۔ حاضرین محترم، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں تو تب بھی ادب کا خیال ہے۔ حضور کا سر انور آپ کی گود میں ہے تب بھی ادب کا خیال ہے۔ غار کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ عشق اور غار یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تئیں سارے سوراخ بند کر لیے۔ میں وہ تفصیل میں نہیں جا رہا کہ سانپ کہاں سے چلا کہاں آیا، بس سانپ کی بات سنا کے آگے عشق کی بات چلاتے ہیں۔ تو جب سانپ نے ڈنگ مارا، میں نے گل دسو ذرا یار، میں ابھی بول رہا ہوں سبحان اللہ، سانپ بار بار آتا ہے، ایک سوراخ چاہتا ہے اگے کپڑا، دوسرے سوراخ چاہتا ہے اگے کپڑا، تیجے سوراخ چاہتا ہے اگے کپڑا، منہ مارتا ہے پھر پیچھے ہو جاتا ہے اگے کپڑا، پھر آ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایڑی دے آ کے ڈنگ ماریا، میں کہتا چبنا شروع کر دیتا، ابو بکر دی ایڑی نو چبنا شروع کر دیتا۔ میں نے گالتے دسو سب واسطے پھنکار مار کے کپڑا پرا کرنا آسان ہے کہ ابو بکر دے ترے مارنے آسان ہے؟ پھونک مار کے کپڑا پرا کر دینا آسان ہے یا ابو بکر دے ترے مارنے آسان ہے؟ پھونک مار کے، کیونکہ انہوں بھی پتہ وہ بھی عاشق سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ بس میں یہاں پر تھوڑا سا عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ تو جب وہ غار میں چھپا رہا اور انتظار کرتا رہا، جب امام الانبیاء غار کے قریب آئے، نبوت کی بھینی بھینی خوشبو آئی، وہ بھی اپنے بل سے باہر آ گیا، اور جب چاروں طرف سے ہر طرف سے وہ مایوس ہو گیا کہ میں نے تو آئی تو امام الانبیاء آ گئے ہیں، دیدار کا وقت آ گیا ہے، تو اب دیدار ہو نہیں رہا۔ عاشق نے سارے دروازے بند کر دیے، یہ بھی عاشق وہ بھی عاشق، یہ بھی عاشق وہ بھی عاشق۔ اس لیے کیا عاشق نے خوب ترجمہ کیا ہے، وہ کبھی ایک سوراخ میں کبھی دوسرے سوراخ میں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کوشش کرتا ہے کہ محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے، لیکن دیدار ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر زبان حال سے کیا کہتا ہے؟ آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزارہ، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدوں آیا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو ڈنگ مارا، بلفاظ دیگر چوم لیا۔ حضرت صدیق اکبر کی گود میں امام الانبیاء کا سر ہے۔ مسلمانوں میں کیسے یہ وہ نقشہ پیش کروں؟ غار ثور ہے، سورہ قرآن کھلا ہوا ہے، سورہ یاسین کے ورقے کھلے ہوئے ہیں، اور تلاوت ابو بکر صدیق کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی آنکھ ہلے نہیں ہیں کہیں حضور کے آرام میں فرق نہ آ جائے، کہ عشق بھی ہے، محبت بھی ہے، ادب بھی ہے، یار بھی ہے، غار بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ عشق کے تقاضے انوکھے ہوتے ہیں نا، تو
बड़ी मुश्किल से जब्त किया, लेकिन जब दर्द आंसू बन के निकला महबूब के रुखसार पे उतर गया। महबूब के रुखसार पे जब उतरा तो महबूब ने आंख खोली, फरमाया अबू बकर क्या बात है? अर्ज की आका या रसूल अल्लाह मैं डस लिया गया हूँ। हुजूर ने फरमाया ये डसिया गया है, ज़ैद तेरे बदन में है, शिफा तेरी गोद में है। होटल होटल ना बोलो सुभान अल्लाह। ज़ैद तेरे बदन में है, तरियात और शिफा तेरी गोद में है। आगे कर हुजूर ने लुआबे दहन मुबारक लगाया, वो जहर जाता रहा। इधर एड़ी पीछे की, उधर उस आशिक ने भी दीदार कर लिया, वो भी शाद हो गया, काम हो गया। काबरानो आदरीन गिरामी, इश्क सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मत के सारे आशिकों का सरदार है, उम्मत के सारे आशिकों का इमाम है, उम्मत के सारे आशिकों के सर का झूमर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इश्क के क्या कहने, आप सुभान अल्लाह की सुभान अल्लाह। मैं आपको हदीस मुबारक सुनाना चाहता हूँ, आपका सीना मदीना बनाना चाहता हूँ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज इरशाद फरमाया हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, अबू दाऊद की हदीस मुबारक है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा नफानी मालुन कत्तुन। हुजूर ने फरमाया मुझे इतना किसी के माल ने नफा नहीं दिया जितना अबी बकर, जितना अबू बकर के माल ने मुझे नफा दिया है, जितना अबू बकर के माल ने मुझे नफा दिया है। तो क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक का इश्क और मोहब्बत इस बात का इजाजत देते हैं कि महबूब तो फरमाएं कि अबू बकर के माल ने मुझे बड़ा ही नफा दिया, बल्कि किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने नफा दिया। तो अबू बकर चुप करके सिर नीवा करके बैठे रहे, जी ठीक हो गया, तारीफा हो रही है, कोई गल नहीं, सुनी जाने ऐसे आबाद भी पता लग रहा है, लेकिन कुर्बान आप सुभान अल्लाह की बात। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं और रोने लगते हैं। फबका अबू बकर वक़ाला हल अना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह। इमामुल अंबिया सरवरे सरवरा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने मुझे नफा दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो जाते हैं और हाथ बांध के रो के अर्ज करते हैं, मेरे आगे कहते जरा हुजूर मेरा माल मेरा माल मेरा माल मेरा माल कदों मेरा माल है। अबू बकर भी आपका, अबू बकर का माल भी माल भी आपका, आका आपके कदमों में कुर्बान करने के लिए रब ने अता किया है। मेरा क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है या रसूल अल्लाह, जो कुछ है आपके दम कदम से है, आपका है। अबू बकर भी आपका, अबू बकर का माल भी आपका। हजरत गिरामी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब ये गार से निकल कर, मैं गार की हिकमत छोड़ रहा हूँ, वो अलग उन्वान है। गार से निकलकर मदीना तैयबा की जानिब रवां दवा हैं। रास्ते में कोई ऐसा मौका नहीं है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत इमामुल अंबिया के आराम का, कितना लंबा सफर है, कितना लंबा सफर है, और पैदल या ऊंटों पर सफर है, लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मनों से भी हिफाजत कर रहे हैं, इमामुल अंबिया के अदब का ख्याल भी रख रहे हैं, इमामुल अंबिया का साथ भी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हिजरत मदीना में हर जगह साथ है, हर जगह साथ है।
حتیٰ کہ قبا میں پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ مقام قبا میں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو جاتی ہے، لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور مدینے میں آ گئے ہیں، حضور جلوہ فرما ہو گئے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست پر تشریف فرما ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، کئی صحابہ ایسے ہیں، صحابی تو ہے ہی وہ جس نے حضور کا دیدار کیا ہے، حضور کو دیکھا ہے، حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب کلمے کی بات آ گئی ہے، اللہ اکبر و کبیرہ، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی میرا کلمہ پڑھا، جس پر بھی میں نے ایمان پیش کیا، اس نے کوئی نہ کوئی معجزہ طلب کیا، اس نے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی ہے۔ لیکن ابو بکر کو جب میں نے دعوت دی ہے، ابو بکر نے دلیل کے بغیر مجھے اللہ کا نبی مان لیا، اللہ کا نبی مان لیا ہے۔ حضرات گرامی لوگ آ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی آ رہے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پہلے رخ مصطفیٰ کا دیدار کر لیا، وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے حضور کا دیدار نہیں کیا۔ جب وہ آتے ہیں، جب وہ قریب آتے ہیں، کوئی حضور کی طرف دیکھتا ہے، کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھتا ہے، کوئی حضور کے ہاتھ چومتا ہے، کوئی ابوبکر صدیق کے ہاتھ چومتا ہے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابوبکر کا چہرہ تو ابوبکر کا چہرہ، محمد مصطفیٰ کا چہرہ تو محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہے، شباہت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو حسن میں بے مثال ہے، وہ تو اپنے ہر ادا میں باکمال ہے، وہ محمد عربی ہے، یہ ابوبکر صدیق ہے، وہ آقا ہے، یہ غلام ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ان کی شکلوں کی شباہت ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں، لوگ دقت میں ہیں کہ محمد مصطفیٰ کون ہے، ابوبکر کون ہے؟ کوئی ابوبکر کا ہاتھ چومتا ہے، کوئی حضور کا ہاتھ چومتا ہے۔ ابوبکر کو پتہ چل گیا، ابوبکر کو خبر ہو گئی، سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، یہ جو 3 دن غار میں غار کے آئے ہیں، بھلے چہرہ میرا اپنا ہے، خد و خال میرے ہیں، پر کملی والے نے رنگ اتنا چڑھا دیا۔ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ اور حضور نے کرم اتنا فرما دیا ہے، رنگ اتنا چڑھا دیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جو دیکھتا ہے اب یہ فنا فی الرسول ہے، یہ فنا فی الرسول ہو گئے ہیں۔ اب یہ لوگ شش و فن میں جب مبتلا ہوئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، غیرت اور عشق نے گوارا نہ کیا کہ کوئی مجھے محمد سمجھ کر میرے ہاتھ چومے۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، چادر پکڑ لیتے ہیں، حضور تے میں پنجابی بول رہا ہوں، حضور دے سر تے تاؤن دے دینے، جیڑا آندہ ہے سمجھ جاندہ ہے، جیڑا سر تے چادر لے کے کھلوتا ہے او غلام ہے، جیڑا بیٹھا ہے او امام۔ ہر جگہ حضور کا ادب، ہر جگہ حضور کا ادب، ہر جگہ حضور کا ادب۔ حاضرین محترم، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر شریف پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ منبر کی بھی اپنی شان ہے، خطاب کی بھی اپنی شان ہے، حضور کے کلام کی بھی اپنی شان ہے جی۔ وہ تو پہلے کھجور کا تنا ہے جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ 2 روایات، کسی صحابی نے یا کسی صحابیہ نے عرض کیا، معروض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام اگر اجازت دیں تو منبر بنوا دیا جائے، آپ تشریف فرما ہو، ذرا اچھے ہو کے بیٹھو نا، دور دور تک غلام دیدار کر دے رون، اچھے ہو کے بیٹھو کے سونے آپ تے دور دور تک غلام دیدار کر دے رہیں گے۔
آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی ہے. اب حضور علیہ السلام کے لیے جب منبر مسجد نبوی میں لگا دیا گیا، میں تنے کی طرف نہیں جا رہا، وہ تنے کے عشق کا انداز الگ ہے، انوکھا انداز ہے، اس میں 100 حکمتیں ہیں کہ جس خشک تنے کے ساتھ میرے نبی نے ٹیک لگائی ہے، اپنا جسم انور مس کیا ہے، رب نے اس کے اندر محبت کے جذبات کو پیدا کر دیا. وہ حضور کے فراق کو بھی سمجھتا ہے، حضور کے قرب کو بھی سمجھتا ہے، حضور کی دوری کو بھی سمجھتا ہے. حضرات گرامی مولا عنوان ہے میرا، عنوان عشق اور صدیق اکبر. بولے عشق مصطفیٰ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات گرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کے لیے منبر پر تشریف فرما ہونا جاتے ہیں، حضور منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں. صحابہ کرام حضور کا نالے دیدار کر دینے، نالے حضور پہلی پوڑی چڑھ دینے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ہمیں سمجھا نہیں سکے گا. بسم اللہ بسم اللہ کہندے ہوں گے سونیا اتے ہونا تشریف فرما ہونا. حضرت جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو صحابہ کرام کے دل مچل جاتے ہیں، زبان سے بولتے ہوں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سونے میں بسم اللہ کرام. جب حضور تیسری سیڑھی پر زینے پر تشریف فرما، منبر شریف ہے، زینے پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ساڈا مائی ساڈے سامنے آ گیا. حضور علیہ السلام اس منبر شریف پر بیٹھ کر خطاب فرماتے رہے. وہ رمضان میں آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوں، 3 زینوں والی. حضور نے پہلے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا. وہ اپنے موقع پر سنائیں گے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت اس منبر پر بیٹھ کر خطاب کرتے رہے. امام الانبیاء خطاب فرماتے رہے، حضور امت کو درس دیتے رہے، حضور امت کو دین بتاتے رہے. ادھر امام الانبیاء سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال با کمال ہو جاتا ہے. حضور کا جب وصال ہو جاتا ہے عجیب کیفیت غم ہے، عجیب منظر ہے. صحابہ کرام رو رہے ہیں، صحابہ کرام پر ایک عجیب عالم طاری ہے. حضرت عمر فاروق بھی رو رہے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی رو رہے ہیں، حضرت علی المرتضی بھی رو رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل غم زدہ ہے، لیکن رب نے دل میں استقامت عطا کر دی ہے. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے. عشق کی بات آ گئی نا، عشق کی بات آ گئی. عشق اپنے محبوب اور پیارے کی رمزیں جانتا ہے، رمزیں جانتا ہے. امام الانبیاء نے حج کے موقع پر قربانی فرمائی. کتنے اونٹ قربان کیتے؟ 100 اونٹ قربان کیے. یار سائی کڑا دے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حضور نے 100 اونٹ قربان کیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ قربان کرتے ہیں. اللہ اکبر میرے نبی دا قربانی کرنا، اسی اپنے ہاتھ میں چوزار لے آئیے، چھرا لے آئیے، جانور دوڑ دائیں، میرے نبی دے ہاتھ چ اوزار آوے، جانور نیڑے آندا، جانور نیڑے نیڑے آندا ہے. اونٹ قطاروں میں کھڑے ہیں، ہر اونٹ کی خواہش ہے پہلے میری گردن پر حضور چھری پھیرے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام اونٹ قربان کر رہے ہیں. ایک اونٹ
اونٹ قربان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10 اونٹ قربان کر دیے، 50 اونٹ قربان کر دیے، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60 قربان کر دیے، 61، 62، 63 اونٹ جب قربان کر دیے، سرکار نے علی کے حوالے وہ چھری کر دی، فرمایا باقی تو قربان کر دینا۔ جب یہ منظر دیکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا ارے یہ بھی کوئی رونے کی بات ہے؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں پتہ چل گیا ہے محبوب کے جانے کا ویلا آ گیا ہے۔ 63 سال کی عمر مبارک ہو گئی ہے۔ اسی موقع پر حضور نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو حکم دیا، اختیار دیا، بولو اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا میں رہے، چاہے تو دنیا چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے، لہذا اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے۔ ابو بکر رونے لگے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضور نے تو کسی بندے کی بات کی ہے، فرمایا ابو بکر کا عشق کہتا ہے، میرا عنوان کیے یار، عشق اور ابو بکر صدیق، میرا عشق کہتا ہے یہ کسی اور بندے کی بات نہیں ہے، یہ خود حضور اپنی بات کر رہے ہیں۔ اس کا مقام یہ ہے، ممبر پر دوبارہ آ جائیں، ممبر کی بات کر رہے ہیں، جب تک حضور اپنے ہین حیات میں اس ممبر شریف پر تشریف فرما ہو کر خطابات کرتے رہے، جمعے پڑھاتے رہے، خطابات کرتے رہے۔ اب امام الانبیاء کا وصال ہو گیا، اب اس ممبر کا وارث کون بنا؟ یہ الگ عنوان ہے۔ مصلی کا وارث کون بنا؟ ابو بکر صدیق مصلی کا وارث بنا کے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر آگے، علی پیچھے، امام حسین پیچھے، حضرت عباس پیچھے، عبداللہ ابن عباس پیچھے، سارے صحابہ پیچھے۔ کتنا مزہ آئے گا، مولا علی کہہ رہے ہوں گے پیچھے اس امام دے، پیچھے اس امام دے۔ حضرات گرامی مصلی کا وارث بنایا، ممبر کا وارث بنایا۔ جب جمعے کا دن آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ممبر کے سامنے آتے ہیں۔ اس ممبر پر بیٹھ کر حضور خطاب فرمایا کرتے ہیں۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہے، پہلی سیڑھی کو چوم لیا، پہلی سیڑھی کو چوم لیا ہے۔ اب میں حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں۔ امام اجل امام نور الدین الحیثمی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 23 حدیث کا نمبر 14364، شیر پڑھا پھر سبحان اللہ، ایڈا لمبا والا تھا سنائی تھا یار۔ امام نور الدین الحیثمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب مجمع الزوائد میں روایت لے کر آئے ہیں، سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لم يجلس ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فی مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر حتی لقی اللہ جل جلالہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منبر مبارک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پہلی سیڑھی کو دیکھا، چوم لیا، جہاں پر
وہاں بیٹھے ہیں جس جگہ حضور تشریف فرما ہوئے، ساری زندگی یعنی 2.5 سال خلافت پر متمکن رہے ہیں، اس جگہ پر نہیں بیٹھے جس جگہ حضور بیٹھا کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنے رب سے جا ملے ہیں۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، جو ابوبکر صدیق نبی کے منبر کے زینے کا اتنا حیا کرتا ہے، وہ نبی کی بیٹی بی بی زہرا کا کتنا حیا کرتا ہوگا، کتنا حیا کرتا ہوگا۔ حضرات گرامی، یہ عشق کے معاملے ہیں، یہ عشق کی باتیں ہیں۔ سرکار تفسیر کبیر میں ہے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آخری جملے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور نے اپنی چاندی کی انگوٹھی ابوبکر صدیق کو دی، جاؤ اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ۔ سبحان اللہ، سنا آپ نے، لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ۔ ابوبکر صدیق نے رومال میں باندھا اس انگوٹھی کو، نقاش کے پاس لے آئے، سنیارے کو لائے، پنجابی یار سنیارے کو لائے، آ کے کہا اس پر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے لکھ دیا، لکھوا کر دوبارہ رومال میں لپیٹا، بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے۔ حضور نے جب رومال کھولا، انگوٹھی دیکھی، 1 نہیں 2 نہیں 3 نام لکھے ہوئے ہیں، 3 نام لکھے ہوئے ہیں۔ حضور نے ابوبکر کو قریب بلایا، میں آخری جملہ کہنا ہے کہ عشق صدیق اکبر دا تاکہ پتہ چل جائے گا کہ عشق صدیق اکبر کہندے کنوں نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، فرمایا میں تے تینوں کیا سی، صرف لا الہ الا اللہ لکھوا کے لیا، یہ زائل کس لیے لکھوایا؟ عرض کی یا رسول اللہ، میری غیرت نے، میری محبت نے، میرے عشق نے گوارا نہ کیا، رب کا نام ہو ساتھ محمد کا نام نہ ہو، میرا عشق کہتا ہے جہاں رب کا نام آئے گا وہاں محمد کا نام، محمد کا نام بھی آئے گا۔ جب فرمایا مسکرا کے، جی جی بالکل بالکل جی آپ کے حکم کے تابعدار، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگے میں نہیں پتا، اگے نہ میں لکھوایا نہ میں نو پتا، بس کچھ یعنی حدیث مبارکہ میں آیا بس کچھ شرمسار سے ہوئے، رب نے فرمایا جبریل جلدی جا جلدی جا، حضور کی بارگاہ میں آگے، یا رسول اللہ رب سلام کہتا ہے کہ فرماتا ہے ابوبکر نو تیرا نام میرے نام تو الگ گوارا نہیں ہے، میں نو تیرے نام تو ابوبکر دا نام الگ گوارا نہیں ہے۔ عشق ہوئے تے ہو جیا دیا، عشق دیا تصدیقہ آسمانوں دیا نے، اور عشق صدیق ہے تو برکت